السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سوال جواب کے سیشن میں آج تقریباً مہینوں بعد حاضری ہوئی ہے، کچھ اسفار کی وجہ سے، پھر ادھر رمضان شروع ہو گیا اس کی وجہ سے احباب کے بہت سے سوالات رکھے ہوئے ہیں جس کا جواب اس وقت دینا ہے۔ محمد زید ممبرا ممبئی سے پوچھتے ہیں، میں اپنے بڑے بھائی کے یہاں نوکری کرتا ہوں اور میرے بھائی سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو تنخواہ مجھ کو ملتی ہے وہ پیسہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ سودی کاروبار کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ رہ کر کے اسی سودی کاروبار میں آپ بھی تعاون کرتے ہیں تو کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے کوئی جائز روزگار تلاش کریں، یہ درست نہیں ہے۔ محمد ارشد علی مدھوبنی بہار سے پوچھتے ہیں، کسی شخص کے پاؤں میں کیل چبھ جائے اور اس سے کچھ خون نکل جائے تو کیا روزہ باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ نیند اگر ٹیٹ ویٹ کا انجیکشن دینا ہے تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ دیکھیں، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون کم نکلے زیادہ نکلے اس سے فرق نہیں ہے۔ زیادہ خون نکلوانے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے، جو ڈونٹ کرتے ہیں خون، اس سے منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کمزوری آ جائے، روزہ توڑنا پڑے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ باقی جو سرنج وغیرہ میں نکلتا ہے یا جیسے آپ نے فرمایا کہ کیل چبھ گئی نکل گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے، اور انجیکشن سے، کسی بھی انجیکشن سے روزہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ محمد ابراہیم سمراڑی اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا بھائی بچپن میں ممانی کا دودھ پی لیا تھا اور بہن کی شادی ممانی کے لڑکے کے ساتھ لگ رہی ہے، کیا شادی کرنا درست ہے؟ جی ہاں درست ہے۔ آپ نے پیا ہے نا، آپ کی ہوتی تو درست نہ ہوتی، بہن سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، اس لیے وہاں درست ہے۔ محمد حامد عمان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مسئلہ یہ معلوم کرنا، اکثر لوگ دعوت پر بلاتے ہیں لیکن جو کھانا ہوتا ہے وہ فاتحہ کا کیا ہوتا ہے، کیا ایسا کھانا کھا سکتے ہیں؟ فاتحہ کرنا اس طرح کے رسومات اور بدعات یہ درست نہیں ہے۔ باقی کسی کھانے پہ کیا ہوا ہے تو اس کھانے کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ پرہیز کریں تاکہ لوگ ایسے عمل سے باز آ جائیں جو زیادہ بہتر ہے۔ محمد اعظم پرتاپ گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طبیب کے مشورے سے بوقت عذر بحالت صوم نمک پانی سے کلی کرے تو اس سے اس کے روزہ کو کچھ ضرر ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، اگر صرف غرارہ کر رہا ہے اور صرف ذائقہ مل رہا ہے زبان وغیرہ پہ تو ظاہر اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ہاں لیکن یہ کہ اگر پانی کے قطرے حلق سے اتر گئے تو روزہ کا کام تمام ہو جائے گا۔ احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی نہ کرے، بہت مجبوری ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ کر لے۔ ذکی اللہ جلال پور امبیڈکر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، رمضان میں وطر کے بعد نفل پڑھ کر اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے وطر کے بعد سب لوگ نفل پڑھیں پھر امام صاحب دعا کرائیں، کیا درست ہے؟ اگر کوئی خاص وجہ سے، کسی وجہ سے کبھی لوگ اس طرح کے عمل کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، باقی یہ کہ ایک عام معمول اس طرح کے رکھنا ظاہر ہے جو چیز ثابت نہیں اس کا التزام درست نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کسی وجہ سے اس طرح کی عمل کیا جا رہا ہے کوئی خاص موقع کے تعلق سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد حامد ممبئی سے پوچھتے ہیں، میں ممبئی کا رہنے والا ہوں اور پچھلے 15 دنوں سے ممبئی کی ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، اور کمپنی سے جڑا ہوا میرا ایک سوال ہے، میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کمپنی کا کام لوگوں کو بینک سے لون دلوانا ہے۔ ہم ایسے شخص کی تلاش کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہیں لون کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کے کاغذات کو اپنی کمپنی میں لاتے ہیں، پھر ہم سب اور کمپنی کے اونچے لیول کے سینئر ادھیکاری ان کاغذات کے اچھے سے جانچ کرتے ہیں، اس کے بعد کمپنی ان کاغذات کو بینک میں جمع کروا دیتی ہے اور اس طرح اس شخص کو بینک سے لون مل جاتا ہے۔ اسی کام کے بدلے میں ہمیں مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، اس طرح کام کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ بینک کی ہر نوکری حرام نہیں ہے، جیسے چپراسی کا کام ہے یا اسی طریقے سے صفائی وغیرہ کا ہے یا اس میں بجلی وغیرہ کا کچھ کام ہے، اور یہ کام جو آپ نے ذکر کیا یہ براہ راست چونکہ یہ بینک سودی کاروبار میں تعاون والا مسئلہ کھڑا ہو جا رہا ہے، اس لیے یہ کام درست نہیں، اس سے آپ پرہیز کریں۔ ابو سعد ہاشمی دھنی پور گوڑا یوپی سے پوچھتے ہیں، کیا وطر کے بعد تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ایک اہل حدیث پورے محلے کو روک دیا، مسئلہ یہ ہے کہ سب مان بھی گئے۔ وزیر چنی اور شہریار چنی، بتائیے اب لئے گفت و کمینہ باور کرد، ایسے ہی موقع پہ کہا جا سکتا ہے؟ کوئی ایک ترجمہ اگر یاد کر لے کسی حدیث کا پڑھ لے تو اس کو اہل حدیث نہیں کہتے محترم، یہ اہل حدیث نہیں ہوتے، عام طور پہ اہل حدث اور خبث ہوتے ہیں جن کو لوگ اہل حدیث کہتے ہیں، کسی طرح کہنا درست نہیں۔ کسی کو اگر دوا کی ایک ٹکیا کا نام معلوم ہو جائے، کال پال
اور اسی طریقے سے گیس وغیرہ کی جو دوائیں ہوتی ہیں، ایک آدھ دو نام یاد ہو جائے تو کیا آپ اس کو ڈاکٹر کہیں گے اور ڈاکٹر سمجھ کر کے اس سے دوا لینا شروع کر دیں گے؟ میری جہالت کی باتیں ہیں، ایسے لوگ ٹہل رہے ہیں جو خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کی سن بھی لیتے ہیں اور مان بھی لیتے ہیں۔ جب کوئی دنیاوی معاملہ آتا ہے تو برانڈڈ جگہوں کو تلاش کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اس لائن کے ماہر ہو۔ انجینئرنگ کا کام ہوگا تو انجینئر کے پاس جائیں گے، وکیل کا کام ہوگا وکالت سے متعلق تو کسی اچھے وکیل کو تلاش کریں گے، لیکن جب دین کی بات آئے گی تو ہیرے گہرے نتھو کھیرے کی بات پہ عمل کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو عمل تھا لوگوں کا اس پہ رد تھا۔ باقی یہ کہ وطر کے بعد تہجد بالکل پڑھ سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ تہجد کے بعد آخر میں وطر ہو، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ باقی اگر کوئی تہجد کے بعد وطر پڑھتا ہے یا تہجد سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور رمضان میں تو خاص طور سے چونکہ وطر جماعت سے ہوتی ہے اس لیے پہلے وطر پڑھی جائے گی اور تہجد بعد میں۔ شاہ فیصل بلیا یوپی سے پوچھتے ہیں کیا منی گرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر احتلام وغیرہ ہوا تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر اس طرح سے کوئی حرکت کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے انزال ہوا ہے تو ظاہر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا لازم ہوگی۔ ارباز شیخ بیرکڈی اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں حقوق العباد نہیں معاف ہوتا ہے؟ اگر جو ہم پر کسی کا حقوق ہوگا اور ہمیں یاد نہیں تو اسے کیسے پورا کریں گے؟ تو آپ کو کیسے یہ یاد ہے کہ ہم پر نہیں ہے؟ یہ تو خود اپنے آپ میں سوال ہے نا، آپ کو کیسے یہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ یاد ہے کہ نہیں ہے تو یا تو نہیں ہوگا یا تو ہوگا اور جان بوجھ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو یاد ہوا اور جب یاد ہوا تو آپ ادا کیجئے۔ واقعی آدمی کسی وجہ سے بھول گیا تو امت سے خطا اور نسیان اللہ نے معاف کر دیا، انشاءاللہ اس کا گناہ نہیں ہوگا، بچ جائیں گے، لیکن مطالبہ تو رہے گا۔ آپ کو نہیں یاد ہے تو سامنے والے کو تو ضرور یاد رہے گا جس کا آپ نے لیے رکھا ہے۔ نور عالم امبیڈکر نگر سے پوچھتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں، ایک یا دو قطرے آنے سے ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اگر قطرے آنے کے بعد بغیر اس جگہ کو دھوئے ہم نے نماز پڑھ لی تو کیا ہماری نماز ادا ہو جائے گی؟ محترم دیکھیے، پیشاب کرنے کے بعد قطرے آئے، اگر آپ باوضو تھے تو آپ کا وضو گیا، اور جو قطرے پیشاب کے آئے ہیں اس کی وجہ سے ظاہر وہ جگہ ناپاک ہوگی، دھلنا ضروری ہے۔ اگر وہ قطرے ایک دو قطرے ہیں جو ایک درہم بڑے درہم سے کم ہیں، ایک ہتھیلی کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے کم ہے، اور آپ بھول چوک میں اس سے نماز اسی حالت میں پڑھ لیے ہیں تو اتنا معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ کی ہو جائے گی، اور جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے تو کراہت کے ساتھ نماز ہوگی۔ بہرحال اس جگہ کا دھلنا ضروری ہے۔ محمد ارشد بارہ بنکی سے پوچھتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ اگر بچہ مرا پیدا ہوا تو اس کو غسل دیا جائے گا یا نہیں، اور بچے کو قبرستان کے اندر دفن کریں گے یا مرے ہوئے بچے کو قبرستانوں کے باہر دفن کریں گے؟ محترم، اگر بچے کی ساخت بناوٹ پوری ہوگی اور جان پڑ گئی ہے تو پھر مرا ہوا پیدا ہو تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اسے غسل بھی دیا جائے گا، اور کفن 1 دن یا 3 دن بہرحال۔ اور اگر پیدا ہونے کے بعد زندگی کے آثار کوئی علامت پائی گئی جس کو عام طور پہ فقہائے کرام کہتے ہیں کہ رویا ہو، رونا یہ ضروری نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی سانس چلی ہو، پتہ چل گیا ہو کہ زندہ ہے، تب تو نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور اگر زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی اور بناوٹ اس کی مکمل ہو گئی تھی یعنی جان پڑ گئی تھی، تب تو پھر نام رکھا جائے گا، غسل دیا جائے گا، اور دفن تو بہرحال قبرستان ہی کے اندر مسلمانوں کے کیا جائے گا۔ یہ مال نہیں کہاں سے مشہور ہو گیا ہے کہ ایسے بچوں کو جو ہے باہر کہیں پھینک دیا جائے، باہر کہیں ڈال دیا جائے، کسی طرح درست نہیں۔ حافظ عبد الرحمن سدھارتھ نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، میرے یہاں گاؤں کی مسجد میں جماعت ہونے کے بعد جو بھی آتا ہے وہ اکیلے کھڑے ہو کر باقاعدہ زور سے تکبیر کہتا ہے، کیا بعد میں تکبیر کہنا ضروری ہے؟ ارے بھئی ضروری نہیں، ایسے موقع پہ نہیں کہنا ہے، جب نماز ہو چکی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، اب جماعت کوئی ہے نہیں تو پھر آ کر کے اکیلے تکبیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تکبیر تو جماعت کے لیے ہوتی ہے۔ مسیح اللہ ملت نگر بھیونڈی سے پوچھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء کرام مفتیان اعظام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ مدرسے کے جلسے اور پروگرام میں مدرسے کے بچوں اور بچیوں سے کسی نعت یا نظم پر ایکشن کروانا کیسا ہے؟ اگر ایکشن سے آپ یہ صرف مراد لے رہے ہیں مسیح اللہ صاحب کے وہ ہاتھ وغیرہ سے جو اشارہ کرتے ہیں بچے بچیاں بہت سی مرتبہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے، تو ظاہر ہے اسے کوئی بڑی قباحت اس میں نہیں دکھ رہی ہے کہ منع کیا جائے، اور باقاعدہ وہ ایکشن کے نام پہ یا ثقافت کے نام پہ بہت سی جگہوں پہ ڈانس کرواتے ہیں، اور دلچسپ یہ ہے کہ ان کی خود کی بچیاں اس میں نہیں شریک ہوتی ہیں، دوسروں کی بچیوں کو ڈانس سکھاتے ہیں اور
رقاصہ بناتے ہیں، ڈانسرہ بناتے ہیں۔ انتہائی غلط حرکت اور غلط طریقہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سے دینی جو اسلامک عربک کالج کہلاتے ہیں اس میں یہ حرکتیں دھڑلے سے کی جاتی ہیں اور کوئی نہ بولتا ہے نہ منع کرتا ہے۔ کتنے مولوی لوگ چلا رہے ہیں اور اس میں بھی یہ حرکت ہوتی ہے، انتہائی غلط ہے، ان کو روکنا چاہیے۔ عبد الباطل بستی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سفر میں عشاء کی نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا، لوگوں سے مشورہ ہوا کہ قبلہ کہاں ہے۔ بھائی یہاں مشورہ نہیں ہوتا، یہاں رائے جو ہے اندازہ لگایا جاتا ہے، ہر جگہ مشورہ نہیں ٹھیلا جاتا۔ بہرحال معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ قبلہ ادھر ہے، پھر نماز پڑھنے کے بعد لوگ کہنے لگے ادھر نہیں قبلہ ادھر ہے، تو نماز ہو جائے گی یا نماز کو دہرانا پڑے گا؟ ہو گئی، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ محمد صفوان اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، آج کل عورتیں تانبا، پیتل اور لوہے کے زیورات پہننے لگی ہیں، ان کو پہن کر نماز پڑھنے سے کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، عام زیورات میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مسئلہ صرف انگوٹھی کا ہے۔ انگوٹھی کے بارے میں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ تانبے اور پیتل یعنی سونے چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کی عورتوں کے لیے گنجائش نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے اس میں بھی گنجائش دی ہے، باقی عام زیور میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبد الملک بلگرام ہردو اس سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ مساجد میں یہ چیز عام ہو چکی ہے، اس مسئلے کی وضاحت فرما دے۔ اگر امام صاحب کے پیر میں تکلیف ہو تو کیا کرسی پر بیٹھ کر تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ بھائی جو زمین پہ بیٹھ سکتا ہے وہ زمین پہ بیٹھے، اور باقاعدہ زمین پہ بیٹھ کر کے پالتھی مار کر کے یا جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھے۔ یہ جو کرسیوں کا رواج اور چلن ہوتا جا رہا ہے یہ بہت مناسب چیز نہیں ہے۔ آدمی گھر سے گیا اور کرسی پہ رنگ سے بیٹھ جاتا ہے، ایک دم معلوم ہوتا ہے کہ آئے ہیں یہاں پہ دعوت اڑانے یا کہیں ایسی جگہوں پہ آئے۔ جب آپ پالتھی مار کر کے باقاعدہ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں تو زمین ہی پہ بیٹھیں، کرسی پہ نہ بیٹھیں۔ نماز ہو جائے گی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے جو رواج پکڑتا جا رہا ہے، اور اس کی تفصیل ہم پہلے ویڈیو میں جواب میں دے چکے ہیں، وہ تفصیلی جواب ہم نے دیا ہے۔ حافظ محمد امجد امام پور کوٹان جونپور سے پوچھتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ جہاں میں تراویح پڑھاتا ہوں وہاں ایک امام اور ہیں، وہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد میں تراویح کی نماز پڑھاتا ہوں، پھر وتر کی نماز میں ہی پڑھا دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں؟ کوئی حرج نہیں، آپ پڑھائیں وہ پڑھائیں، دونوں لوگ باری باری پڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دلشاد صاحب پوچھتے ہیں، روزے کی حالت میں دانت یعنی منہ سے خون نکل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر صرف خون نکل رہا ہے تو ابھی میں نے بتایا اس سے پہلے والے مسئلے میں، خون نکلنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں خون حلق سے اتر جائے گا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ ابو ہریرہ انصاری اکبر پور امبیڈکر نگر سے پوچھتے ہیں، حق بہر کیا ہوتا ہے؟ آپ ہمیں تفصیل سے بتلا دیں۔ بھائی بیوی کا جو مہر آپ نے متعین کیا وہی اس کا حق ہے، اس کو آپ کو دینا ہے، نہیں دیا ہے تو آپ کے اوپر یہ قرضہ ہے، زبردستی آپ معاف نہیں کرا سکتے، اگر اس نے معاف نہیں کیا ہے تو آپ کے ترکہ میں سے اس کو زبردستی دلوایا جائے گا، نہیں دلا گیا تو آپ قرضہ لے کر کے چلے گئے ہیں جس کو آپ کو ہر جانا بھر جانا پڑے گا۔ محمد وسیم میوات ہریانہ سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا اور ایک پارہ اپنے حصے کا کسی دوسرے سے پڑھا لے تاکہ جلدی ہو جائے، کیا صحیح ہے؟ یہ تو سوال کا کچھ خاص مقصد سمجھ میں نہیں آیا کہ مطلب آپ بھی پڑھیں کوئی اور بھی پڑھے تاکہ یہ ختم پورا ہو جائے، یہ مطلب ہے تو بالکل کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ محمد مشاہد کیرانہ شاملی سے پوچھتے ہیں، اگر نماز میں موبائل بجنے لگے تو کیا کریں؟ نوٹا دبا دیں اس کا، اور کیا کریں گے؟ اور کیا کریں گے؟ ہاتھ ڈال کر کے جیب میں یا پینٹ میں جو بھی یہ پہنے ہوئے ہیں اور جہاں پہ موبائل ہے اوپر سے دبا دیں، اوپر سے نہیں بند ہو رہا ہے تو اندر ہاتھ ڈال کر کے بند کر دیں، باقاعدہ اس کو نکالنا پھر دیکھنا پھر بند کرنا، اس طرح کرنے سے چونکہ عمل کثیر ہو جاتا ہے اس لیے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نکال کے دیکھنا درست نہیں۔ بعض لوگ باہر باہر رہ کر کے آتے ہیں مصری وغیرہ کو دیکھ کر کے جاہل ان پڑھوں کو اور وہی عمل یہاں شروع کر دیتے ہیں، یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ محمد اچھا بعض لوگ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں اور بجنے دیتے ہیں، خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور تمام نمازیوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں۔ محمد یزدانی لکھنؤ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے، اگر کسی شخص کے کپڑے میں ہولی کا رنگ لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، اس رنگ سے آپ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، رنگ ہے، رنگ سے تو کوئی حرج نہیں ہے نا، کلر کوئی بھی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ محمد عمار بھادو اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، مسلم کا غیر کی قبر پر جانا کیسا ہے؟ دیکھیں تعزیت وغیرہ کر سکتے ہیں، تیمارداری کر سکتے ہیں، غیر مسلم بھائی کے ایسے انتقال ہو جائے آپ جا سکتے ہیں اس کے دروازے وغیرہ پہ، قبر پہ جانا کسی طرح درست نہیں ہے، کسی کو کوئی خاص مجبوری ہے تو پھر وہ الگ سے اس کے بارے میں رابطہ کر کے پوچھے۔ محمد عمار بھادو اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، ایک بچہ دیوبندی اور اس کے گھر والے بریلی ہیں اور اس بچہ کو مجبور کرتے ہیں مزار پر جانے کے لیے، اس کے والدین، تو کیا ان کی دلجوئی کے لیے مزار پر جانا کیسا ہے؟ دلجوئی محترم وہاں پہ ہوتی ہے اور وہاں تک ہوتی ہے جہاں شریعت اجازت دیتی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ
إلا أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قرآن نے صاف لفظوں میں فرمایا اگر والدین آپ کو مجبور کر رہے ہیں اس کام کے کرنے پر جس کی کوئی دلیل اور سند موجود نہیں ہے، شرک وغیرہ کرنے پر، تو بالکل ان کی اطاعت نہیں ہوگی، بھلے وہ جان دے دیں اور مر جائیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس پر کھلی دلیل ہے کہ ان کی والدہ نے کہا تھا ہم کھائیں گے نہیں اگر تو ایمان سے باز نہ آئے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہ کھائیے، ایک جان نہیں آپ کے 100 جان نکل جائے، بندہ واپس ہونے والا نہیں ہے۔ اور لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ خالقہ، اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہوئے مخلوق کی اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے چلے آئیں گے تب تو ٹھیک ہے، باقی یہ جو لے جا رہے ہیں ظاہر ہے یہ مراد مانگنے اور وہاں جا رہے ہیں پوجا پاٹ کرنے کے لیے، کسی طرح درست نہیں ہے۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا، پھر اگلے سوال میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔